جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھ لے، سانس روک، اس کا دل روشن، اس کے جذبے روشن، اس کو ولایت ملتی، اس کو روحانیت ملتی، اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو خیریں ملتی ہیں۔ چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں؟ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ عصر کے وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو 2 فرشتے ملیں گے، آنے والے بھی جانے والے۔ کسی بھی نماز میں 2 فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، ایک فجر میں اور ایک عصر میں، ایک آنے والے ایک جانے والے۔ آنے والے کہیں گے یا اللہ یا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، پڑھ رہا تھا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کا جذبہ کیا تھا، یا اللہ اس کا جذبہ تھا دل روشن ہوتا ہے، زندگی روشن ہو جائے، اندھیروں سے نکل جاؤں، دل کی دنیا آباد ہو جائے، من کی دنیا آباد ہو جائے اور جذبوں کی دنیا آباد ہو جائے، یا اللہ یہ جذبہ تھا۔ اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے جس فجر کے وقت میں یہ 2 چیزیں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ عصر کے وقت ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اولاد اور نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ میری بات یاد رکھیے، اولاد اور نسلوں کا فیصلہ عصر کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو بندہ عصر کے وقت یا رحمان پڑھے، میں جو بندہ عصر کے وقت 11 بار یا رحمان پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ صرف 11 بار یا رحمان پڑھے گا عصر کے وقت، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات، نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں، نسلوں، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے۔ اس وقت بے اولادی بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، بے اولادی بہت بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ اس کی نسلوں کے لیے فیصلے فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے 2 چیزوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو پسند بھی کرتے ہو اور اس پہ تمہیں فخر بھی ہے، المال والبنون، ایک مال اور ایک بیٹے، یہ تمہاری لیے 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، مال اور بیٹے۔ فجر کے وقت مال ملتا ہے، عصر کے وقت بیٹے ملتے ہیں، عجیب بات، فجر کے وقت کیا ملتا ہے بولیں، اور عصر کے وقت، اچھا فجر اور عصر کی تقسیم ہے، عجیب تقسیم ہے۔ عصر کے وقت طلسمات بہت ٹوٹتے ہیں، یا تو بہت ٹوٹتے ہیں، بندشیں بہت ٹوٹتی ہیں، کیونکہ عصر کا وقت اصل میں بڑا نازک ہے، ظہر اور مغرب کے درمیان کا نازک وقت۔ انسان نے ظہر کو وقفہ کیا، فجر کا کام کیا ہوا، اب وہ اس کو مغرب قریب نظر آتی ہے، اور یہ نماز بہت حساس نماز، بہت حساس، بہت حساس۔ فجر کا جو بندہ فجر کو قیمتی بنا لے گا، اللہ اس کی نسلوں میں روزی نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں میں رزق نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں کے اندر روٹی نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں میں قرضے نہیں ہوں گے، اور اس کی نسلوں میں فقر نہیں ہوگا، اس کی نسلوں میں غربت نہیں ہوگی، اور اس کی نسلوں میں مفلسی نہیں ہوگی۔ اور لفظ مفلسی فلوس سے ہے، فلوس کہتے ہیں مال کو، پیسوں کو، عرب میں کہتے ہیں فلوس معافی، پیسے نہیں ہیں، مفلسی فلوس سے نکلی۔ اللہ پاک اس کی نسلوں سے مفلسی نہیں دیں گے جو فجر کے وقت کو قیمتی بنا لے۔ تھوڑا سا وقت فجر کا، اور ہے نازک سا وقت، عصر کا وقت بھی بڑا نازک سا ہے، آیا اور گیا، ظہر کا وقت بہت لمبا، مغرب کا وقت عشاء تک، عشاء کا وقت فجر تک، فجر سے پہلے سارا عشاء، عصر کا وقت بہت نازک ہے، اور فجر کا وقت بہت نازک۔ یہ 2 وقت فیصلوں کے ہیں، اور ان 2 وقتوں میں جو بندہ فیصلے کروا لے وہ اندھیری دنیا سے نکل جائے گا، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں اور برکتیں پائے گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرشتوں کو دوست بنائے، فرشتے جب دوست بن جائیں گے ہمارے ہر کام میں، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ، ان سے ہمارا تعلق بن جائے گا، ان سے ہمارا انس ہو جائے گا، ان سے ہماری دوستی ہو جائے گی، انس ہو جائے گا، دوستی ہو جائے گی۔ پھر جو کام کہیں گے وہ فرشتے ہمارے کاموں میں لگ جائیں، کیوں؟ اللہ نے فرشتے بنائے اس لیے ہیں، اور اگر ان کو ہم کام کہہ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، اللہ نے تو بنائی ہماری خدمت کے لیے ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنے کسی خادم کو کہتا ہے مجھے پانی پلا دے، تو ساتھ بیٹھا کہتا ہے کہ شرک کر رہا ہے، کیوں؟ تجھے تو اللہ سے پانی مانگنا تو بندے سے مانگ رہا ہے، تجھے تو اللہ سے مانگنا تھا، بندے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ نے اس بندے کو میری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، میں اسے اگر مانگ رہا ہوں میں مجرم تو نہیں ہوں۔ عصر کے وقت کو قیمتی بنا اور فجر کے وقت کو قیمتی بنا۔ فجر کے جو لمحات ہیں، یہ فجر کے جو لمحات ہیں یہ رزق کے لیے بہت زبردست ہے، اور رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ جو کہتے ہیں میرے گھر میں رزق ختم نہ ہو، میری نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، اور میری نسلوں میں فاقے نہ ہو، غربت نہ ہو، بڑے تمنگر دیکھے، بڑے مالدار دیکھے، ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، لیکن فقر اور فاقے کی جب لپیٹ میں آئے تو ہر چیز ختم ہو گئے، کیونکہ جب دینے پہ آتا ہے ان گنت دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے ان گنت لیتا ہے، اور اتنا لیتا ہے کہ فقر، فاقوں اور غربت کی انتہا ہو جائے۔ اپنی زندگی کے سفر میں ان 2 اوقات کو قیمتی بنا، کالی دنیا سے نکل جائیں گے، اچھا پھر کالی دنیا کے ساتھ کالے روگوں سے نکل جائیں گے، ایسے روگ، ایسے مسائل، ایسے مشکلات جو مجھے زندگی میں الجھا دیں، جو میرے رزق میں مجھے الجھا دیں، جو میری صحت میں مجھے الجھا دیں، جہاں ناکامیاں اور پریشانیاں میرے ارد گرد پیدا کر دیں، اور میرے حالات میں مجھے تنگیاں آ جائیں، میرے حالات میں مجھے سختیاں آ جائیں، کالے روگ ایسے ہوں، لوگ مجھے چھوڑ دیں، لوگ مجھ سے منہ موڑ جائیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے منہ موڑ جائیں، اور بیماریاں ایسی ہوں، چھوٹی سی بیماری ہو، چھوٹی سی۔ 2 لمحے ہیں، 2 وقت ہیں، ایک عصر کا وقت اور ایک فجر کا وقت۔ ان 2 لمحوں اور 2 وقتوں میں اپنی زندگی کا تھوڑا سا فارغ کریں، تھوڑا سا فارغ کریں۔ کالی دنیا یوں گئی، کالے لوگ یوں گئے، کالے روگ یوں گئے، چل ہر چیز گئی، ختم، ہر چیز ختم، ہر چیز گئی، اور زندگی میں چین، سکون، راحت، رحمت، عزت، برکت اور سکون اور خوشیاں، خوشحالیاں اور خوشیاں، خوشحالی۔ اگر ہمارا دل روشن ہو جائے تو ہم اندھیرے کے سفر سے نکل آئیں۔
اس کے لیے کام کریں. دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں, دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں. ایک وقت فجر کا ہے, ایک وقت عصر کا ہے. یہ دو وقت ایسے ہیں جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. جو عصر کو آتے ہیں فرشتے, ان کی خدمت جو تبدیل ہوتی ہے وہ پھر فجر کو ہوتی ہے. جو فجر کو آتے ہیں ان کی خدمت تبدیل ہوتی ہے, وہ عصر کو ہوتی ہے. دو وقت ایسے ہیں, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا فجر اور عصر کے بعد اکثر بیٹھ کے تھوڑی دیر تسبیحات پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہی, یہ دو وقت ایسے ہیں جب حاضریاں تبدیل ہوتی ہیں. ان دو وقتوں میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کچھ پیغامات پہنچاتے ہیں کہ اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں, اس دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں, ان جذبوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں, اور تیری محبوبیت چاہتا ہوں, اور تجھے محبوب بنانا چاہتا ہوں. اللہ تو چاہتا تو ہو جائے گا, تو چاہ لے. اور اللہ کا ایک نظام ہے, اللہ کا ایک نظام ہے, اور وہ نظام رب کا سچا نظام, وہ نظام رب کا سچا نظام. اور وہ نظام کیا ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دے, اس کا سچا نظام. جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دے. اس لیے عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد کیا کرتا ہے, لا یجلیھا, بس سانس روک کے پڑھ لے جتنی دفعہ پڑھ لے. عصر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں, اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں, طاقتور فیصلے ہوتے ہیں, بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو. عصر کے وقت میں ایک اور چیز ہے, اور بڑی اہم چیز ہے. ایک تو میں نے عصر کے وقت میں عرض کیا, لا یجلیھا لوقتھا الا ہو, سانس روک کے پڑھ لیں جتنی دفعہ پڑھ لیں, بہت ملتا ہے. تسبیحات فاطمہ کب پڑھنی ہے, فجر کے بعد اور عصر کے بعد. اس کی وجہ ہے کہ فرشتوں کو یہ تین الفاظ بہت محبوب ہیں, کلمتان خفیفتان, الفاظ بہت طاقتور ہیں. اس لیے تسبیحات فاطمہ فجر اور عصر کے بعد یہ وقت فرشتوں کی تبدیل کا ہے. جو صبح اور شام یہ تین صورتیں پڑھ لے, فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے. آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے. اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایسے ہی پڑھ لیں. یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے, اس کے علم کی کمی ہے. جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یا ہے کسی حوالے کی, کسی ثبوت کی نہیں ہے. جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے, حق ہے اور حق ہے. تو فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں, اکٹھا فرماتے جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیاں, دعا مانگتے ہیں نا, ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے, پھر تین صورتیں پڑھتے. قل هو اللہ احد, سورۃ فلق, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے, اور پھر پر اپنے سر نمبر 1, دوسرا چہرہ نمبر 2, اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے. آج میں اس کا اعتراض بتاتا ہوں, لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں. آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے, کر کے ایک بار قل هو اللہ پوری سورت, ایک بار سورۃ فلق پوری سورت, اور ایک بار سورۃ الناس پوری سورت. ٹھیک ہے, پڑھ لی. ہتھیلیوں پہ دم کیا, دم کرنے کا بعد پہلے سر پر اوپر سے شروع کرتے حضور, سر, چہرہ, چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا, پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے, اگلے حصے پہ پھیرتے, پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے, ہاتھ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں, پھر یہ 3 صورتیں پڑھتے, پھر ایسے کرتے, پھر تیسری بار, تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں. ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل هو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے, اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا, اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا. سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے. اور عبداللہ بن خبیب سے روایت ہے, فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل هو اللہ اور معوذتین پڑھ لے, مثلا 3 دفعہ قل هو اللہ, 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس, یہ صورتیں فرمایا جو صبح شام پڑھ لے, صبح شام. یہ اور روایت ہے. پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا, پہلا عمل وہ ہے. دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے. اب اس کے کمالات سنیں. فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی, بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا. اب تمہیں کسی چیز, کسی پریشانی, کسی دکھ, کسی تکلیف, کسی ناکامی, کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں دیکھو گے. جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دراصل کشکول ہے.
کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو دو بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے۔ ان تمام تینوں صورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے۔ پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ۔ پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو۔ ایک چیز ہے، ایک دعا ضرور پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، بس اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچا، نعمتوں کے زوال سے۔ میں بیٹوں کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے کہا بیٹو یہ دیکھو یہ جگہ ہے جہاں میں نے اس کی چارپائی دیکھی تھی، چارپائی کے نیچے سوراخ تھا، وہیں سے اجابت پیشاب، اور وہیں سے، اور وہ میں نے اس کا شاہی دور دیکھا تھا، بہت بڑا کک تھا شیف، بہت بڑا، لینیں لگی ہوتی تھی، اور وہ دیکھ گرم دیکھ، چلتی دیکھ پہ پاؤں رکھ کے نا براہ راست بغیر جوتے کے اندر کفگیر مارتا تھا، بہت بڑا شاہی آدمی تھا۔ پر زوال نعمت ایسا ہوا، گلی میں پڑا رہتا تھا، کوئی روٹی دیتا تھا، ہائے پانی کہتا تھا، کوئی پانی نہیں پوچھتا تھا، اور ایک رات سویا، صبح دیکھا تو مرا ہوا تھا، یوں لپیٹ کے چند بندوں نے جنازہ اور مٹی کے سپرد کر دیا۔ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا، نہیں خود دیکھا، میلسی بہاڑی ملتان کے ساتھ میں قبرستان میں گیا، پتا چلا کہ وہ بندہ قبرستان میں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھنگ گھوٹ رہے تھے، وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ملوں کا مالک تھا، اور میں مجھے دیکھا تعارف ہوا تو رو پڑا، کہنے لگا ملوں کا مالک ہوں، آج زوال نعمت یہ ہے قبرستان میں چھپ کے بیٹھا ہوں، بے بہا تلی دولت تھی، دنیا تھی، میں نے کتنے لوگوں کو، آپ نے کتنے لوگوں کو، میں شار فیصل کا ایک واقعہ سناؤں جو مجھے 89 میں ملا تھا، 89 نواسی میں، یہاں بلوچ کالونی ہے نا، اس طرف عمرا کے گھر، اس طرف غربا کے گھر، اپنا معلوم نقشہ کیسا ہے مجھے پتہ نہیں، میں 89 کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مالدار شخص تھا جس کے بحری جہاز تھے اور مال و دولت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ مال و دولت تھی، بحری جہاز تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، لمبا واقعہ ہے، گھر بکنے کا جب وقت آیا تو گھر کا جو کک تھا اس نے گھر لے لیا، بہت بڑا بنگلہ تھا وہ لے لیا اور وہ سارا لٹ گیا۔ سوال کے واقعات کئی لوگوں کے آپ نے دیکھے ہیں، پڑھیں میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، اور اس کے پڑھنے کے 5 اوقات بتاتا ہوں۔ ایک اذان کے بعد، غور سے سنیے گا، حدیث میں آتا ہے اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں،